السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سچے خواب کی 3 نشانیاں لے کر آئے ہیں کہ سچے خواب کی 3 نشانیاں وہ کون سی ہیں اور سچے خواب کس وقت آتے ہیں اور کن لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو بیان کریں گے۔ مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ سچے خواب کی 3 نشانیاں۔ تو سب سے پہلی نشانی جو سچے خواب کی یہ ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں انہیں سچا خواب آتا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، یعنی جو زیادہ سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے، ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب سچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو جو سچ بولنے والا ہوگا، ایماندار ہوگا، تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو اس کا خواب سچا ہوگا۔ دوسری نشانی سچے خواب کی یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھتا ہے اس کا یہ خواب سچا ہوتا ہے۔ صبح صادق کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جو عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق کا وقت کہلاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رات کو سویا اور صبح صادق کے وقت اسے خواب آیا تو اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سچے خواب کی نشانی کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب سچے خواب ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب سچا ہوگا۔ جو قرب قیامت ہوگا تو اس وقت جو خواب ہوں گے مومن کے وہ سچے ہوں گے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں سچے خواب کی، اور صبح صادق کے وقت کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے اور سچے لوگوں کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ یہاں میں ایک موضوع سے ہٹ کر بات کرتا چلوں کہ اگر آپ خواب دیکھیں تو خواب کی تعبیر آپ اہل علم سے ہی معلوم کریں، علماء معبرین سے ہی معلوم کریں۔ آپ کسی جاہل سے معلوم کر لیں گے، اگر لا علم سے معلوم کر لیں گے تو آپ کی خواب کی تعبیر جو وہ بتا دے گا وہی اس کی تعبیر ہو جائے گی، یعنی اس کی تعبیر چینج ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جو اس کی تعبیر جانتا ہے اسی سے تعبیر معلوم کیا کریں۔